جو خود جہنم میں پھنسا پڑا ہے، قبر میں پھنسا پڑا ہے، اس میں کیا آنا ہے؟ بلکہ آپ کو یہ کہہ دوں، اگر عثمان ہرونی جیسا مرشد چاہیے تو پھر غریب نواز جیسا مرید بھی کسی کو بننا پڑے گا۔ 3 دن تک غسل جنابت نہیں کرتے اور تمہیں عثمان ہرونی مل جائے گی۔ اگر نظام الدین محبوب الہی چاہیے تو تمہیں خسرو بننا پڑے گا۔ جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہو اور پھر چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی محبوب الہی ملے۔ اگر علاء الحق پنڈوی جیسا مرشد اللہ اکبر چاہتے ہو تو پھر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسا بننا پڑے گا۔ آل رسول احمدی جیسا مرشد چاہتے ہو تو پھر امام احمد رضا مرید بننا پڑے گا، ویسا بننا پڑے گا۔ حیرت کی بات یہ ہے 5 کلمے کے ترجمے بھی یاد نہیں، بچیاں ارتداد کے دروازے پر پہنچ چکی، بیٹے اسلام اور قرآن اور حدیث کے منکر ہو رہے ہیں، اور ہمیں گھمنڈ ہے ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جنت میں جائے؟ قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، بلکہ اس پر بھی سوچ لو اللہ کے بندو، وہ بے نیاز ہے جب وہ نبی کے بیٹے کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے، نبی کی بیوی کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے، نبی کے سگے چچا کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے، ہمارا آپ کون؟ آپ کو نہیں پتا؟ لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں جائے گی، نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جائے گا، لیس من اہلک کہہ دیا گیا، اور ابراہیم خلیل اللہ کا سگا چچا آزر بت پرستی کی وجہ سے اللہ اکبر وہ بچھو کی شکل میں جہنم میں جائے گا۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ آج تو لوگ لبرل بننے کے لیے، آزاد خیال بننے کے لیے بتوں کی تائید کر رہے ہیں، بت پرستوں کی تائید کر رہے ہیں۔ لوگوں سے لبرل ہونے کا سرٹیفکیٹ اور روشن خیال ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے والوں، اسلام آداتی ترادہ بٹیر کا نام نہیں ہے، دین صرف دین ہے۔ مکے والوں نے کہا تھا آپ ہمارے خداؤں کو پوجے، ہم آپ کے خدا کو پوجے، یہی تو انہوں نے کہا تھا اختلاف ختم، جھگڑا ختم۔ قرآن نے کہا یہ نہیں ہو سکتا محبوب، آپ کہہ دیں کہ جس کی تم عبادت کرتے اس کی میں عبادت نہیں کروں گا، اس لیے کہ جھگڑا تو اصل ہے یہی کہ اللہ اللہ، درخت، مٹی، پتھر، چوہے، چیل، کوے عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف وہ ہے جسے وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ اشرفی۔ حالات دیکھ کر کے لوگوں کی بولیاں بدل رہی، سیاسی لیڈروں کی بولیاں، مالداروں کی بولیاں، نام نہاد سوشل ورکروں کی بولیاں کہ ادھر بھی چلے ادھر بھی چلے اور اس طرح جان بچائیں۔ لعنت ہے ایسی زندگی پر جو خدا کی بغاوت کے ساتھ ہو، اس لیے کہ تیرا سر اتنا قیمتی ہے، جب نبی کو سجدہ جائز نہیں ہے، ولی کو سجدہ جائز نہیں ہے، تو مٹی، پتھر، چیل، کووں کو سجدے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور بت خانہ بنانے والوں کو چندہ دینے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مر کے کیا جواب دو گے؟ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ جانتے ہو جس اللہ کو پوچھتے ہو، جس کی عبادت کرتے وہ ہے کیا؟ اس کی شان کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے محمد الرسول اللہ جیسی ہستی جس کی بارگاہ میں پیشانی رکھ دے وہ خدا کی شان ہے۔ ذرا غور تو فرمائے، اتنی اعلیٰ ہستی جس کے آگے سر نیاز کھم، ان کے سر کی شان کیا ہے اندازہ تو کرو، جس کے تلووں پر جبریل اپنا ماتھا ملے۔ جب تلوہ اتنا قیمتی ہے تو وہ سر کتنا قیمتی ہوگا، اور وہ سر جس خدا کے آگے جھکتا ہے وہ خدا کے شان کا مالک ہو۔ اس خدا کو چھوڑ کر اپنا عقیدہ متزلزل کرتے ہو۔ بھائیو یہ تو موسم بدلتے رہتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے بتایا 3 دن کربلا کی زندگی پسند ہے، لیکن 30,000 دن تک یزید جیسے طاغوت کی غلامی پسند نہیں ہے۔ باطل پہ رہ کے زندہ رہنے والی
دنیاوی زندگی پہ لعنت ہے اور حق پہ رہ کے مر جانے کو شہادت کہتے ہیں. اس لیے حسینی کہلاتے ہو. صرف شربت والے، صرف کھچڑے والے، صرف نان کھٹائی والے، صرف 10 دن کے محرم کی محفل سجانے والے. حسینیت تو یہ ہے نا کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح.